توحید کی تلاوت فرما کر مولانا علی ظہیر صاحب قبلہ اور میرن صاحب مرحوم اور میری ہمشیرہ ممتاز بیگم صاحبہ ورضوی مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب فرمائے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی بخشنے والا نہ ہو۔ بسم اللہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد صلوات۔ لگ رہا ہے کہ کھانے کے پہلے والی صلوات ہے، وہ جب آتے ہیں قل اللہ پڑھتی ہیں۔ اللہم لعن ولا ظالم ظلم محمد وآل محمد وآخر تاب علی له ذالک۔ اللہم لعن اصحاب التي حاربت الحسین وشایات وبایات وتابات علی قتلہ۔ اللہم عنہم جمیعا ثم اما بعد فقط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات۔ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، تو گھاٹے کا سودا آدمی نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں، جنت والے جنت چھوڑ کر فرش حسین پر آئے ہیں۔ صلوات۔ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے یہ سورہ ملک۔ ارشاد ہوا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی عظمت والا ہے وہ خدا، بڑی شان والا ہے وہ خدا، بڑے مرتبے والا ہے وہ خدا، بیدہ الملک، کہ جس کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ خدا وہی تو ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ زیادہ تر جو ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں اس میں اس حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے کہ جس میں موت و حیات کا تذکرہ ہو، یا اس آیت کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس میں موت و حیات کا ذکر ہو۔ تو میں نے بھی سوچا کہ اسی آیت کا انتخاب کیا جائے کہ جو سورہ ملک کی پہلی آیت ہے، 29واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی عظمت والا ہے وہ خدا کہ جس کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے۔ کمال تو یہ ہے، ایک طرف مسلمان اللہ کے ہاتھ پاؤں کا قائل نہیں، دوسری طرف اللہ اپنے ہاتھوں کا تذکرہ روایت میں نہیں آیت میں کر رہا ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی عظمت والا ہے وہ خدا کہ جس کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ بیدہ الملک، بڑی عظمت والا ہے وہ خدا کہ جس کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ خدا وہی تو ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں اور دیکھیں کہ تم میں کون ایسا ہے
کہ جو عمل احسن کرنے والا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل احسن کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب سب سے بہتر عمل وہی ہوگا کہ جس عمل میں اللہ شریک ہو جائے۔ صلوات بابا علیہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ لائٹ کے چکر میں نہ پڑیں، ادھر ادھر نہیں بلکہ ادھر دیکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیطان تو حملہ کرے گا، جہاں بھی ذکر حسین ہوگا، اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان ہوگی، وہ پوری ٹیم سمیت آتا ہے جس کا نام ہے ابلیس۔ صلوات بابا علیہ۔ اور یہ تو مادی نور ہے، آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، مگر اگر اہل بیت کی بلا کا نور دل میں نورانی یعنی دل میں روشن ہے تو اسے اس مادی نور کا اثر ہونے والا نہیں، کیونکہ کل یہ نور نہیں تھا اور کل یہ نور نہیں ہوگا، مگر اہل بیت کا نور وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ صلوات بابا علیہ۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی عظمت والا وہ خدا کہ جس کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ خدا وہی تو ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ کیوں؟ لیبلکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں اور دیکھیں کہ تم میں کون ایسا ہے کہ جو عمل احسن کرنے والا ہے۔ تو بھیا سب سے بہترین عمل وہی ہو سکتا ہے کہ جس عمل میں اللہ شریک ہو جائے، یعنی مخلوق کا عمل ایک طرف اور خالق کا عمل ایک طرف۔ یعنی لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی یہ مخلوق کا عمل ہے، حج کرتے ہیں، یہ مخلوق کا عمل ہے، روزہ رکھتے ہیں، یہ مخلوق کا عمل ہے، مگر خالق کس عمل میں شریک ہے؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا، خود اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ روزے کا حکم دیا، خود اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ حج کا حکم دیا ہے مگر خود اللہ حج نہیں کرتا، مگر دو عمل ایسے ہیں کہ جس عمل میں اللہ بھی شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جس عمل میں شریک ہو جائے اس سے بہتر کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ تو آئیے قرآن میں چل کر ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کون سے دو عمل ایسے ہیں کہ جس عمل میں اللہ شریک ہے۔ یعنی اللہ نے نماز کا حکم دیا، وہ نماز نہیں پڑھتا، روزے کا حکم دیا، وہ روزہ نہیں رکھتا، حج کا حکم دیا، حج اللہ نہیں کرتا، مگر دو عمل ایسے ہیں کہ جو اللہ نے حکم بھی دیا ہے اور بجا بھی لاتا ہے۔ انہیں کا وہ کون سے دو عمل ہیں؟ پہلا عمل تو یہ ہے کہ جہاں پر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 میں، ان اللہ و ملائکتہ، یعنی اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی اور اولاد نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات بابا علیہ۔ یعنی اللہ صلوات بھیجتا ہے، ملک صلوات بھیجتے ہیں، اے صاحبان ایمان تم بھی صلوات بھیجو۔ آج جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ صلوات نہیں پڑھتے، تو اللہ نے ان سے صلوات پڑھنے کو کہا ہی کب ہے؟ چونکہ صلوات پڑھنے کو کہا ہے صاحبان ایمان سے۔ جہاں ایمان ہوگا وہی صلوات ہوگی، اور جہاں ایمان نہیں وہاں صلوات نہیں۔ صلوات بآواز بلند۔ تو ایک تو اللہ صلوات بھیجتا ہے، دوسرا کیا کام کرتا ہے؟ دوسرا کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر یہ صلوات والی آیت ہے اس کے فوری بعد قدرت نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں، چاہے نبی کے دور میں چاہے 2022 میں، اس سے بحث نہیں، اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول کو اذیت دے رہا ہے تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کمال ہے، صلوات کے ساتھ دنیا اور آخرت نہیں ہے، لعنت کے ساتھ دنیا اور آخرت ہے۔ اس کا مطلب لعنت والی انٹرنیشنل کرنسی ہے کہ جو یہاں بھی چلے گی وہاں بھی چلے گی۔ صلوات بابا دے۔ آدمی کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ اس میں کار خیر کر لے، اور خاص طور سے شب جمعہ کے لیے حکم ہے کہ اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں۔ شب جمعہ جو ہے
مرنے والے کی روحیں وہ اپنے گھر پر آتی ہیں اور پوری رات قیام کرتی ہیں. جب وہ یہ دیکھتی ہیں کچھ نہیں ملا تو خالی واپس چلی جاتی ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ شب جمعہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے 2 رکعت نماز تو ایصال ثواب کرنا ہی کرنا. پہلی رکعت میں انا انزلنا الحم کے بعد دوسری رکعت میں سورہ کوثر صلوات باواد بلند. ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بلند. تو مسئلہ کیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے اس سے بہتر ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایصال ثواب کے لیے مرحومین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، چاہے شب جمعہ ہو چاہے یوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پڑھے گا وہ فائدے میں رہے گا، پڑھنے والے کے لیے تو فائدہ ہے ہی، مگر مرحوم یا مرحومہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو بہترین ایصال ثواب کیا ہے؟ ان کا صاحب قرآن کی تلاوت، نماز پڑھنا بہترین ایصال ثواب. اس سے بہتر کیا ہے؟ وہ ہے ذکر حسین، مجلس حسین کرنا. سبحان اللہ. ذکر حسین و مجلس حسین میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ نماز ہم پڑھیں یا کوئی پڑھے، ہم 2 رکعت نماز ایسی نہیں پڑھ سکتے جس میں کوئی خیال نہ آنے پائے. ہم اس پر قادر نہیں ہیں. مگر ہم نے 2 گھنٹے کی مجلسیں پڑھی ہیں. تو 2 گھنٹے کی مجلس ملک کے باہر بھی پڑھی اور ملک کے اندر بھی پڑھی. تو 2 گھنٹے کی جو ہم مجلس پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے نہیں ہم، مگر مثال دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 گھنٹے کی جو مجلسیں پڑھیں اس میں کوئی خیال میرے نہیں آتا، اور 2 رکعت نماز کی نیت کرتے ہیں فوراً خیال آ جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہے کہ یہاں 2 رکعت میں قادر نہیں، وہاں 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں. تو اس میں کون سی ایسی طاقت ہے؟ اس میں میری خوبی نہیں ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، بلکہ جو لوگ جنت والے جنت چھوڑ کر آتے ہیں یہ ان کی روحانیت ہوتی ہے کہ فرش حسین پر نہ ابلیس آئے گا نہ اس کا لشکر آئے گا. صلوات بابا. تو روحانیت پیدا اگر کرنا ہے تو سرکار امام حسین علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی، یعنی فائدے میں وہی لوگ ہیں کہ جس دل میں حسین بستے ہیں. کیونکہ امام عالی مقام سرکار سید الشہداء کی جو عظمت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ سب کے سب اس پر متفق ہوتے کہ اللہ جس کو منوائے گا ہم اس کو مانیں گے، نبی جس کو منوائیں گے ہم اس کو مان لیں گے، تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا تھا. ارے کمال ہے. اسلام میں 73 فرقے ہوتے ہی نہ، اگر سب کے سب اللہ کا کہنا مان لیتے، سب کے سب نبی کا کہنا مان لیتے. افسوس تو یہ ہے کلمہ پڑھیں گے اللہ اور نبی کا اور بات مانیں گے امت کی. ارے کمال ہے. نبی جس کو منوائیں اس کو ماننا چاہیے ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں نے کیا خطا کی؟ مسلمانوں نے غلطی یہ کی اللہ نے جس کو منوایا، نبی نے جس کو منوایا، ایک تو اس کو مانا نہیں. اے نبی جس کو منوا رہے ہیں اس کو مانا نہیں. پہلی غلطی تو یہ کی. اور دوسری غلطی یہ کیا کی کہ نبی نے جس کو منوایا اس کو مانا نہیں. دوسری غلطی یہ کی کہ اس کے مقابل میں خود بنا لیا. کمال ہے. یعنی پہلے تو یہ کہ نبی نے جس کو منوایا اس کو مانا نہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے مقابل میں خود بنا لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حشر کا ہنگام ہوگا، پوچھا جائے گا، نبی کہیں گے ادھر آؤ، کلمہ تم نے کس کا پڑھا؟ انہوں نے کہا آپ کا. انہوں نے کہا جب کلمہ میرا پڑھا تو تم نے میرے بنائے ہوئے کو مانا کیوں نہیں؟ ارے جب تم نے کلمہ میرا پڑھا تو تم نے میرے بنائے ہوئے کو کیوں نہیں مانا؟ اگر یہ نبی روز حشر سوال کر لیں تو امتی کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم نے جس کو بنایا تم نے ہمارے بنائے ہوئے کو نہیں مانا. سبحان اللہ. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ارے کمال ہے. نبی جس کو بنائیں گے اپنے بات کے لیے وہ نبی جیسا ہوگا، امت جس کو بنائے گی وہ اس کا جیسا ہوگا. سبحان اللہ. الحمدللہ. ہم نے تو نبی کے بعد اس کو مانا کہ جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کے ہاتھ ید اللہ ہیں، جس کا نفس نفس اللہ ہے، جس کا دشمن لعنت اللہ ہے. صلوات بابا. اب حشر کا ہنگام ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے نبی یعنی نبی نے جس کو منوایا اس کو کیوں نہیں مانا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہے ہیں.
آدمی سے کسی سے پوچھیے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، خراب ہے تو کہے گا کہ ناساز ہے۔ آدمی یس یا نو میں جواب دیتا ہے۔ کسی سے آپ پوچھیے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ہاں الحمدللہ۔ خراب ہے تو بتا دے گا صاحب کھانسی ہے یا بخار ہے، وہ نزلہ ہے، تو یس یا نو ہی میں تو جواب دے گا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ عالم اسلام کے مسلمانوں سے جا کر ایک سوال کیجیے، یہ ہمارا پیغام دور تک پہنچ رہا ہے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں سے جا کر ایک سوال کیے، فقط ایک۔ اگر یس کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر، اور نو کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر، یعنی ہاں کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر ہے، اور نہیں کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے حق میں بہتر۔ انہوں نے کہا دونوں میں؟ میں نے کہا جی ہاں دونوں میں۔ اچھے وکیل کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ جانے کا کوئی راستہ ہی نہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو عالم اسلام کے مسلمانوں سے ایک سوال کیے کہ بھیا ہم کو تم یہ بتاؤ کہ نبی مرسل نے، پیغمبر اکرم نے اپنے بات کے لیے اپنا وزیر، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا نائب کسی کو بنایا یا نہیں؟ یس یا نو میں جواب دو۔ توجہ، ایک اس سے سوال کیے، بس اسی میں وہ پھنس جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اس سے یہ پوچھئے گا کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بات کے لیے اپنا وزیر، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا نائب کسی کو بنایا یا نہیں، ہاں یا نہیں میں جواب دو۔ اگر ہاں کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر، اور نو کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر۔ انہوں نے کہا دونوں میں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا پہلے صلوات پڑھیں بلند آواز سے تو ہم بتائیں۔ کچھ لوگ تو قسم ہی کھا کے آئے ہیں کہ ہم صلوات پڑھیں گے نہیں بلند آواز سے، باواز بلند صلوات محمد وآل محمد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بات کے لیے اپنا وزیر، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ کسی کو بنایا یا نہیں؟ اگر وہ ہاں کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے بنایا تو پھر غدیر کو ماننا ہوگا، چونکہ غدیر کے علاوہ نبی نے کہیں بنایا ہی نہیں۔ پیغمبر یہی تو فرما گئے تھے کہ میرے بعد یہ ہوگا جس کو تم دیکھ رہے ہو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میرے بعد یہ ہیں۔ اور اگر دل میں بغض علی رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے اپنے بات کے لیے تو کسی کو بنایا ہی نہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے بنایا تو پھر غدیر کا قائل ہونا پڑے گا، اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے اپنے بات کے لیے کسی کو بنایا ہی نہیں، تو کمال ہے، جو کام نبی نے نہ کیا ہو وہ تم نے کیوں کر دیا؟ ارے انہی نے ایک نہیں بنایا، تم نے تین تین بنا لیے۔ صلوات باواز بلند۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب بچنے کا کوئی راستہ ہے نہیں۔ نبی اپنے بات کے لیے اپنا وزیر، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنا گئے اور فرمایا کہ میرے بعد یہ ہوں گے۔ آج ہوتا کیا ہے، امتی سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، ہم نبی کے امتی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نبی کے امتی، ہم نے حج کیا، ہم نبی کے امتی، سبحان اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نبی کے امتی۔ ارے کمال ہے، نبی جس کو امتی کہیں وہ امتی ہوگا، یا امت والے جس کو امتی بتائیں وہ امتی ہوگا؟ کون ہوگا بھائی؟ انہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اے نبی جس کو بتائیں کہ تم امتی ہو وہ ہوگا امتی۔ امت کے کہنے سے کیا ہوتا؟ تو آئیے رسول اللہ سے چل کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں، نماز تو سب پڑھ رہے ہیں، روزہ تو سب رکھ رہے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کا امتی ہے کون؟ آپ کا امتی کون؟ تو آپ کو معلوم ہے نبی نے اپنا امتی کس کو بتایا ہے؟ ہر نمازی کو نہیں، ہر کلمہ گو کو نہیں، ہر حاجی کو نہیں، ہر صحابی کو نہیں، تو پھر کس کو بتایا ہے؟ تو نبی کی ایک حدیث ہے جو بہار الانوار کے اندر موجود ہے، نبی نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غدیر کو بڑی عید مان رہا ہے وہ ہے نبی کا امتی، اور جو غدیری کا قائل نہ ہو وہ تو امت میں آ ہی نہیں سکتا۔ صلوات باواز بلند۔ تو پیغمبر نے ایک دروازہ کھولا ہے، وہ ہے غدیر کا۔ اس کا مطلب اگر امت میں آنا ہے
تو غدیر کا اقرار کرنا ہوگا۔ تو بس میں نے بات کو تمام کیا۔ یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ مجلسیں، یہی ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے۔ آج کہنے کو آدمی کچھ کہتے مگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایصال ثواب ہماری ہمشیرہ کی جو مجلس ہے، ممتاز بیگم و رضوی صاحبہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ موت کی وادی میں تو ہر ایک کو قدم رکھنا ہی رکھنا ہے۔ موت یعنی یس، زندگی یعنی نو، موت یعنی ہاں، زندگی یعنی نہیں۔ انہیں کا کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا کمال ہے، افریقہ کے کالے آدمی سے پوچھئے کہ 1 سال اور تم جیو گے؟ وہ کہے گا پتہ نہیں ہم کو۔ ایران کے گورے آدمی سے پوچھئے کہ 6 مہینے اور جیو گے؟ وہ کہے گا پتہ نہیں ہم کو۔ بہت پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے کہ 3 مہینے اور جئیں گے آپ؟ وہ کہے گا معلوم نہیں ہم کو۔ جو انگوٹھا لگاتا ہو اس سے پوچھئے کہ تم 3 ہفتے اور جیو گے؟ وہ کہے گا پتہ نہیں۔ اس کا مطلب زندگی کے لیے ہر آدمی نہیں 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 کہتا دکھائی دیتا۔ عالم وقت سے پوچھئے کہ حضور ایسا ہے آپ 2 مہینے اور جئیں گے؟ وہ کہے گا پتہ نہیں ہم، وہ کہیں گے پتہ نہیں ہم کو۔ معمولی مولوی سے پوچھئے کہ بھیا ایسا ہے کہ تم 2 ہفتے اور جیو گے؟ وہ کہے گا پتہ نہیں ہم کو۔ تو زندگی کے لیے ہر آدمی نہیں کہتا دکھائی دے گا۔ افریقہ کے کالے آدمی سے پوچھئے کہ موت آئے گی؟ وہ کہے گا ہاں۔ شہر والوں سے پوچھئے کہ تم مرو گے؟ انہیں کہا جی ہاں۔ گاؤں والوں سے پوچھئے کہ تم کو موت آئے گی؟ وہ کہے گا ہاں۔ اس محلے سے پوچھئے کہ آپ لوگ مریں گے؟ انہیں کہا جی ہاں۔ دوسرے محلے سے جا کے پوچھئے کہ آپ کو موت آئے گی؟ انہیں کہا ہاں۔ اس کا مطلب موت کے لیے ہر ایک ہاں کہے گا اور زندگی کے لیے ہر آدمی نہیں کہے گا۔ وارے انسان، کمال ہے بھائی، یعنی جس کے لیے ہاں ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، اور جس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے RCC بنا رہا ہے۔ صلوات بابا دے بنا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ موت اور حیات یہ 2 چیزیں ہیں۔ لے یبلکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں اور دیکھیں کہ تم میں کون ایسا ہے کہ جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور بہتر عمل کیا ہے؟ بہتر عمل یہی ہے، ایک ہے صلوات اور دوسرے ہے اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا صلوات والی آیت پڑھی، سب نے صلوات پڑھ دی۔ اور جب میں نے یہ پڑھا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ارے یہ قرآن کی آیت ہے، روایت تھوڑی ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جا کے دیکھ لیے گا، میری آواز بالتصویر ضبط ہو رہی ہے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج ہم سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹھیک ہے، ہم ایسا ہے کہ نماز تو پڑھیں گے، صلوات تو پڑھیں گے، مگر دوسرے کو برا نہیں کہیں گے۔ ارے میں نے کہا جب تک برے کو برا نہیں کہیں گے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ انہیں کہا برے کو برا تو کہنا ہی پڑے گا تبھی تو نماز ہوگی۔ انہیں کہا کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا نماز میں سورہ ہم ضروری ہے کہ نہیں؟ سورہ ہم کے بعد کے لیے اختیار ہے کہ جو چاہے سورہ پڑھو۔ تو جب سورہ ہم پڑھیں گے تو اس میں کیا پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اور پھر کیا کہیں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے دور رکھ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے یہ کہا ان سے قریب رکھ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، پھر کیا کہا کہ ان سے دور رکھ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ تو غضب کس پر نازل ہوا ہے؟ یہ خطبہ غدیر میں نبی نے فرمایا کہ پروردگار مغضوب مغضوب ہے وہ شخص جو میرے بھائی علی کی ولایت سے انکار کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے قدرت نے بھی اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہونے دی جب تک دشمن غدیر پر تبرہ نہ کروا لیا۔ صلوات بابا دے حیدری۔ کہنے کو آدمی کچھ کہے مگر دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ حکم قرآن کیا ہے؟ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب ہم تو لعنت کریں گے نہیں، کرنا تو پڑے گی لعنت بھائی اہل بیت کے دشمنوں پر۔ انہیں کہا کیوں؟ میں نے کہا کرنا پڑے گی۔ انہیں کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جا کے دیکھیے گا سورہ انفال کے اندر کیا حکم ہے؟ جب ایک گروہ جہنم کے قریب لے جایا جائے گا، فرشتے لے جائیں گے ایک گروہ کو جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جیسے ہی جہنم کے قریب فرشتے پہنچیں گے اس شخص کو لے کر جس کو جہنم میں ڈالنا ہے، آواز قدرت آئے گی روکو ٹھہرو، بھی روک دیا جائے گا۔ پھر قدرت کی آواز آئے گی کہ جس کو جہنم میں جانا ہے، جس کو تم لائے ہو ڈالنے کے لیے، اس سے یہ کہو
کہ جو لوگ پہلے سے جہنم میں تپ رہے ہیں، جل رہے ہیں، یہ اپنے ہم جنس گروہ پر لعنت کرے۔ جو لوگ پہلے سے جہنم میں جل رہے ہیں پہلے ہی ان پر لعنت کرے، اور جب یہ لعنت کر لے تب اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈال دینا۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ فیصلہ ہے قرآن کا، حکم قرآن کیا؟ جب یہ شخص اپنے ہم جنس گروہ پر لعنت کر لے اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالنا۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت تو جنت، جہنم میں نہیں جا سکتے بغیر لعنت کیے ہوئے۔ صلوات حیدری۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ جنت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، وہاں جہنم میں نہیں قدرت بھیجنے پہ تیار بغیر لعنت کیے ہوئے۔ اب بتائیے کہاں جائیں گے بھائی؟ صلوات بابا دے۔ یہ سب حقائق تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ہوتا کیا ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے غدیر، ایک ہے کربلا۔ ہمارے وہ ڈڈو صاحب جو پروگرام کرتے ہیں غدیر کا، سبحان اللہ، مسئلہ ایسا نہیں ہے، چونکہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے، غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں اور قرآن نازل ہوا ہے رات میں۔ وارے مسلمان، جو اعلان دن میں ہوا اسے بھول گئے، اور جو قرآن رات میں نازل ہوا اسے رٹ ڈالا۔ صلوات بابا دے۔ اگر کھاتے میں غدیر ہے تو سب کچھ ہے۔ اس مرتبہ جو غدیر پڑھ رہی ہے وہ 2022 میں 18 جولائی کو پڑھ رہی ہے۔ 18 جولائی، چاند کی تو 18 ہوتی ہے 18 ذی الحجہ، اس مرتبہ 18 جولائی پڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب چاند اور سورج دونوں گلے ملیں گے غدیر میں۔ سبحان اللہ، چاند کی بھی 18 ہوگی، سورج کی بھی 18 ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے اگر آدمی چاہتا ہے کہ ہم بیماری، بلا، مصیبت، آفت، پریشانیوں سے بچتے رہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ ایک راستہ ہم بتائے دے رہے ہیں بھائی۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر کی شکل نہ دیکھنا پڑے پوری زندگی تو کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا روز عید غدیر نیا لباس پہن کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، پورے سال کی گارنٹی ہے۔ 2022 میں پڑھ رہی 18 جولائی اس سال، اور 2023 میں عید غدیر جو پڑے گی وہ پڑے گی 8 جولائی۔ تو 2022 18 جولائی سے لے کر 2023 8 جولائی تک اسے ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھنا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ نیا لباس پہننا ہوگا۔ صلوات بابا دے۔ غدیر کو اگر پا لیا تو کچھ چھوڑا نہیں، اور غدیر کو چھوڑ دیا تو کچھ پایا نہیں، کیونکہ پورا دین مصطفیٰ اس پر ٹکا ہوا ہے۔ ہمارا دین نہیں، دین مصطفیٰ پیغمبر اکرم کا جو دین ہے وہ حیدر کرار کی ولایت پر ٹکا ہوا ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں مسلمانوں کو تو کمال تو یہ ہے، ہم سے زیادہ غدیر ان کو منانا چاہیے۔ انہوں نے کہا اس کی دلیل کیا؟ میں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کی طاقت کا اگر کہیں کبھی اندازہ ہوا ہے تو وہ ہوا ہے میدان غدیر میں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا جو 2 انگلیوں پر باب خیبر اٹھا لے میدان غدیر میں، اپنے دونوں ہاتھوں پر نبی نے اس کو اٹھایا۔ صلوات بابا دے۔ تو کتنی طاقت تھی نبی اکرم کے پاس، یہ تو غدیر میں اندازہ ہوا۔ بس یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ مجلسیں، یہی ہماری شفاعت کا ذریعہ۔ کیوں جناب؟ اس سے بہتر کیا راستہ ہو سکتا ہے مرحومہ ممتاز بیگم صاحبہ کو ایصال ثواب کے لیے؟ کیوں جناب؟ اگر ایک آنسو بھی سرکار امام حسین کے نام نامی اس میں گرامی پر بہہ گیا تو یقیناً اس کا صلہ مل کر رہے گا۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک راستہ ایسا بتائے دے رہے ہیں۔ آج ہے شب جمعہ۔ شب جمعہ کے لیے مسئلہ یہ ہے 100% آپ کی دعا قبول ہوگی۔ انہوں نے کہا میری دعا قبول ہوگی 100%؟ میں نے کہا جی ہاں۔ گارنٹی میری نہیں، گارنٹی ہے سرکار امام حسین کی۔ بھائی امام حسین کے نام پر ہلکی سلوات سے کام نہیں چلے گا۔ کیونکہ سرکار امام حسین
ذات وہ ذات ہے۔ بس بات کو تمام کیا، اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ امام کبھی آپ نے یاد دلایا تو ہم آپ کی خدمت میں سرکار امام حسین کی فضیلت قرآن سے بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر سید الشہداء کی عظمت کا ذکر قرآن پاک۔ تو امام حسین تو امام حسین کے جو انصار ہیں ان کی عظمت کیا ہے، توجہ۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ اگر شب جمعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، امام حسین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے شہزادے حضرت علی اکبر کا وسیلہ اختیار کر رہا ہے شب جمعہ تو ہم اس کی دعا کو قبول کریں۔ تو جناب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی ماں آپ کے حق میں دعا کریں تو دعا قبول ہو جائے، اور اگر حسین کی ماں آپ کے حق میں دعا فرما دے، حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ میرے لال پر رونے والوں تم اس پر رو رہے ہو جس کو ظالموں نے کربلا کی وادی میں رلا رلا کر شہید کیا، یعنی کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاد دن بھر رہے۔ کیوں جناب کتنی گرمی پڑ رہی ہے، آج جون کی 9 تاریخ ہو گئی، ہندوستان اور پاکستان میں کیا قیامت کی گرمی ہے، مگر ذرا یاد کیجیے کہ کربلا کی گرمی، فاطمہ کا شہزادہ ایک دوپہر میں لاشوں پر لاشیں لا رہے تھے، کبھی اون محمد کے سرانے پہنچے، کبھی عباس کے قریب پہنچے۔ ہاں امام عالی مقام سرکار سید الشہداء، کیوں جناب جن مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے وہ زائرہ بھی تھی، ہماری بہن تھی، زائرہ بھی تھی۔ اللہ اکبر، جو بھی مظلوم کربلا کی زیارت کو گیا ہے وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ ارے جگہ جگہ پانی کا انتظام ہے، پیاسے کی طرف سے سبیل ہے، بھوکے کی طرف سے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین یہ نہیں چاہتے کہ 1 منٹ بھی میرا زائر بھوکا و پیاسا رہے، مگر ہائے حسین، ایک دوپہر میں بھرا ہوا گھر لوٹ لیا گیا۔ میری مائیں بھی بیٹھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، ہاں بس کیوں جناب، چونکہ سرکار امام حسین نے آپ کو معلوم ہے میر انیس کے مراسی جو ہوتے ہیں، مرثیہ میر انیس کا ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ایک عجیب و غریب بیت ایسی تھی کہ جس کے پڑھنے کے بعد آدھے گھنٹے تک ہمارے دماغ نے کام ہی نہیں کیا۔ تو میر صاحب نے آپ کو معلوم ہے کیا فرمایا؟ میر انیس نے فرمایا اللہ اکبر، عجیب و غریب بیت فرمائی میر انیس نے۔ میر صاحب فرماتے ہیں کلیجے پہ ہاتھ رکھے، میر انیس فرماتے ہیں صدمہ تھا عجب بادشاہ جن و بشر کو، کہتے تھے کوئی لے گیا سینے سے جگر کو۔ اللہ اکبر، آئے فاطمہ کا شہزادہ، علی کا لاڈلا، نبی کا نواسا، امام عالی مقام سرکار سید الشہداء پر کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اس کا احساس کوئی نہیں کر سکتا۔ آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں کاش اس پر متفق ہوتے کہ نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام سرکار سید الشہداء لاش اٹھائی رو دیے، اون محمد کے سرہانے پہنچے گریہ فرمانے لگے۔ ایک بار روتے روتے امام عالی مقام شب عاشور کا منظر ہے، کیوں جناب امام عالی مقام ایک نشیب میں پہنچے، اپنے چاہنے والوں کو روک دیا، کہا کہ خبردار ادھر کوئی نہ آنے پائے۔ اب جو پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہیں جو سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، اپنے بالوں سے وہ جگہ کو صاف کر رہی ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ آپ کون؟ کہا کہ میرے لاڈلے تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ بس ایک روایت و مجلس تمام ہے۔ امام عالی مقام سرکار سید الشہداء تپتا ہوا بن، اللہ اکبر، تپتا ہوا بن تھا اور امام عالی مقام تھے۔ سرکار سید الشہداء گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، جب فاطمہ کا شہزادہ گھوڑے سے زمین آیا، گھوڑے سے زمین کی طرف امام عالی مقام نے رخ کیا تو سرکار امام حسین کا سوکھا ہوا گلا تھا اور شمر ملون حرامزادے کا کند و خنجر تھا۔ اللہ اکبر،
بس ایک بیت ہے میر انیس کی، کلیجے پہ ہاتھ رکھیے، مجلس تمام ہو رہی ہے، عجیب و غریب بیت فرمائی میر انیس نے۔ میر انیس فرماتے ہیں کہ برپا نہ کہیں حشر ہو خنجر کے چلے پر، ارے اماں نے گلا رکھ دیا ہے میرے گلے پر، جناب زہرا نے حسین کے گلے پر گلا رکھا، ارے مجھے ذبح کر لے مگر ہائے میرا لال، ادھر خنجر چلا ادھر سے آندیاں چلی، واہ غربتا واہ محمدا الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنوہا، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الالہ وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق حسن وانت المحسن وبحق حسین الشہید وانت القدیم الاحصار۔ پروردگار جتنے بھی مومنین یہاں پر آئے ہیں، تمام مومنین کو میرے مالک ہم